بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے تائیوان کو F-16 طیاروں کی فروخت پر چین کی امریکہ کو بڑی دھمکی. بھارت اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کیا کرنے جا رہا ہے، اولیاء مقبول جان نے خبردار کر دیا. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات آخری مرحلے میں داخل ہو گئے. روس اور ترکی کا شام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے پر اتفاق ہو گیا. چین کی دوائی کی وجہ سے ہر سال 1 لاکھ امریکی مر جاتے ہیں. اب ان سے کوئی تجارت نہیں ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ نے دھماکہ خیز اعلان کر دیا. روس میں یورپ کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد کا افتتاح. عظیم الشان مسجد میں 30,000 نمازیوں کی گنجائش ہے. اس مسجد کو مسلمانوں کا فخر قرار دیا جا رہا ہے. ایران نے انتہائی پیچیدہ میزائل چھپا رکھے ہیں، نائب وزیر دفاع نے بڑا دعویٰ کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیوں کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں، چینی نیوز پورٹل نے بڑی خبر دے دی. وزیر اعظم عمران خان نے بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بڑا حکم دے دیا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور عمران خان کی کاوشیں، شاہد افریدی ایک بار پھر میدان میں آ گئے. ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف. السلام علیکم ناظرین، آپ کے اپنے چینل الف نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی. دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. خبر کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ ایسے اقدامات سے باز رہے ورنہ ان کی تمام کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں گی. وزیر خارجہ امریکی حکومت نے $8 ارب کے ممکنہ معاہدوں کی منظوری دی ہے جس میں 66 جنگی طیارے شامل ہیں. یہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑا معاہدہ ہے. امریکہ کی جانب سے تائیوان کو F-16 طیاروں کی فروخت کے معاہدے پر چین نے سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے. ملکی خبرساں ادارے کے مطابق چین نے دھمکی دی ہے کہ اگر واشنگٹن نے تائیوان کے ساتھ جنگی جہازوں کی فروخت کا معاہدہ کیا تو وہ ان تمام کمپنیوں پر اقتصادی پابندیاں لگا دے گا جو تائیوان کے ساتھ F-16 کی فروخت میں شامل ہیں. چینی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلحے کی فروخت کو روکے اور تائیوان کے ساتھ فوجی معاہدہ ختم کرے. امریکی حکومت نے $8 ارب کے ممکنہ معاہدوں کی منظوری دی ہے جس میں 66 جنگی طیارے شامل ہیں. یہ کئی دہائیوں میں سب سے بڑا معاہدہ ہے. یہ ممکنہ معاہدہ اس وقت ہو رہا ہے جب چین اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی تجارتی جنگ جاری ہے. خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. اولیاء مقبول جان نے کہا ہے کہ بھارت اگلے 24 گھنٹوں کے دوران حملہ کر سکتا ہے. لائن آف کنٹرول اور پنجاب میں ورکنگ باؤنڈری پر جنگ ہوگی. اب جو ہوگا اس کی وجہ سے اور جوہری جنگ کے خدشے کے باعث ہی دنیا الرٹ ہوگی. تفصیلات کے مطابق نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی کالم نگار اولیاء مقبول جان کی جانب سے تشویشناک انکشاف کیا گیا ہے. اولیاء مقبول جان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام اب تمام رکاوٹیں توڑ کر کرفیو کے حکام پاؤں تلے روند کر باہر نکلنے والے ہیں. اس تمام صورتحال میں کشمیر میں جو کچھ ہوگا بھارت اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر میجر سٹرائک کرے گا اور اولیاء مقبول جان کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان پر بڑا حملہ کر سکتا ہے. خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر میں ہونے والے امن مذاکرات آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں. بین الاقوامی خبرساں ادارے کے مطابق امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے بدلے طالبان کی جانب سے سیکیورٹی ضمانت دینے کا معاملہ زیر غور آئے گا. طالبان کے ترجمان اور امریکی اہلکاروں نے
امن مذاکرات کے لیے فیصلہ کن ملاقات کے آغاز کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ طے پائے جانے والے نکات پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ پر غور کیا جائے گا، جس کے بعد افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کا پرامن راستہ کھل جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترک صدر رجب طیب اردگان اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن شامی صوبے ادلب کی صورتحال میں بہتری کے لیے باہمی کوششیں کرنے پر اتفاق کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک صدر کا ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صوبہ ادلب میں شامی فورسز کی کارروائی سے انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ شامی فورسز نے اسد مخالف باغیوں کے زیر قبضہ ایک علاقے کے ساتھ ساتھ ایک ترک فوجی چوکی کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے۔ ترک صدر کے مطابق چند روز پہلے ان کے ایک فوجی قافلے پر شامی فورسز کا حملہ بھی امن معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور اسی حوالے سے ترکی صدر رجب طیب اردگان بہت جلد روس کا اہم دورہ بھی کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی کمپنیوں کو چینی مارکیٹ کا متبادل تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین سے آنے والی ایک دوائی کی وجہ سے 1 لاکھ امریکی سالانہ موت کے منہ میں جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے درآمدی کمپنیوں سے کہا ہے کہ چین سے یہ دوائی نہ منگوائی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر پر کہا ہے کہ گزشتہ کئی سال سے امریکہ احمقانہ طور پر چین کو کئی ٹریلین ڈالر دے رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سالانہ سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے اور چین اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ میں مزید یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ ہمیں چین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم چین کے بغیر ہی ٹھیک ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے امریکہ سے سالہ سال سے جو رقم چرائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ امریکہ کی تمام عظیم کمپنیوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ چین کا متبادل تلاش کریں اور ان چینی کمپنیوں کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس میں یورپ کی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ عظیم الشان مسجد میں 30,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کو مسلمانوں کا فخر قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق روس کے وفاقی علاقے چیچنیا میں یورپ کی عظیم الشان مسجد کا افتتاح کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے اور اہم حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے نائب وزیر دفاع قاسم تقی زادہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک نے انتہائی پیچیدہ نوعیت کے تباہ کن میزائل تیار کر رکھے ہیں، مگر دشمن کو سرپرائز دینے کے لیے انہیں منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ان میزائلوں کا حال ہی میں کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی مشرقی ایران کے شہر مشہد میں خطاب کے دوران کہا کہ ایران اپنی تمام دفاعی کامیابیاں ذرائع ابلاغ کے سامنے نہیں لاتا۔ ہم بہت سی چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں تاکہ وقت آنے پر دشمن کو حیران کیا جا سکے۔ قاسم تقی زادہ کا کہنا تھا کہ ایران نے انتہائی پیچیدہ میزائل تیار کر رکھے ہیں، اگرچہ ان کی رینج زیادہ دور تک نہیں مگر وہ انتہائی تباہ کن ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چینی نیوز پورٹل سینا نیوز کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت میں بہتری کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کی معاشی پالیسیوں کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق چینی نیوز پورٹل سینا نیوز نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کی پالیسی سے قابل ذکر نتائج مل رہے ہیں۔ پاکستانی معیشت میں اب استحکام آ رہا ہے۔ سینا نیوز کے مطابق کاروباری ماحول میں بہتری اور ٹیکسز وصولی کا دائرہ کار بڑھ گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بے نامی جائیدادوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کے حکم پر ملک بھر کے تمام ڈپٹی کمشنروں اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہوں کو بے نامی جائیدادوں کی نشاندہی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ تمام ڈپٹی کمشنر 1 ماہ میں اپنے متعلقہ علاقوں میں واقع بے نامی اور مشکوک جائیدادوں کی نشاندہی کر کے رپورٹ پیش کریں گے۔
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी ने वजीर-ए-आज़म इमरान खान की अमन के लिए कोशिशों को काबिल तारीफ करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शाहिद खान अफरीदी ने वजीर-ए-आज़म इमरान खान के पैगाम पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने वजीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में अमन के लिए कोशिशों को सराहते हुए कहा है कि नाइंसाफी और जबर कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद हैं कि मामला जल्द अज जल्द हल होगा। शाहिद खान अफरीदी ने अपने पैगाम में कहा है कि कश्मीर में अमन के लिए इमरान खान अंत तक मेहनत कर रहे हैं। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।